سرکار دو جہاں کی محفل لگی ہوئی ہے، سرکار کی انجمن میں اصحاب تشریف فرما ہے. اچانک سامنے سے مولا علی کی آمد ہوئی. اس محفل کے اندر ایک معمر اور ضعیف العمر اور وجاہت شخصیت بھی تشریف فرما ہے کہ مولا کو آتے ہوئے دیکھا انہوں نے تو آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا رابع الخلفاء، السلام علیکہ یا رابع الخلفاء، اے چوتھے خلیفہ تم پہ سلام. مولا علی نے انہیں دیکھا، نبی کو دیکھ کے فرمایا یا رسول اللہ میں حضرت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون ہے. اب یہ حضرت سوال نہ کرتے تو روایت کیسے بنتی، اور روایت نہ بنتی تو آج بیان کیسے ہوتی. ٹھیک ہے نا. حضرت نے فرمایا یہ حضرت کون ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ حضرت خضر ہے، اللہ کے نبی، بعض کے نزدیک نبی ہے نا، یہ حضرت خضر ہے. کیا فرمایا حضرت خضر نے؟ بھائی یہاں سے کلپ مت کاٹ دینا خدا کے واسطے، میری بات پوری ہوگی تو آپ بات روایت پوری سنیں گے نا بھائی. کہ یہ اللہ کے نبی خضر ہیں. اور کیا کہا انہوں نے؟ السلام علیکہ یا رابع الخلفاء، اے چوتھے خلیفہ تم پر سلام. مولا علی نے جواب دیا، خوشی کا اظہار کیا. اس روایت کو امام سجاد کی بارگاہ میں صلوات پڑھیں ذرا مولا کی ذات. اس روایت کو امام سجاد کی بارگاہ میں ایک چاہنے والے نے پیش کیا. مولا میں نے سنا ہے کہ امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ کہہ کے نبی کے زمانے میں مخاطب کیا گیا. میرے مولا سجاد نے فرمایا لا رہے میرے جد علی چوتھے خلیفہ ہیں. انہوں نے کہا مولا ہم سمجھنا چاہتے ہیں کیسے چوتھے خلیفہ ہیں. حضرت نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں سب سے پہلا خلیفہ آدم کو بنایا. جس وقت پروردگار عالم نے زمین پر حضرت آدم کو بھیجا کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب اللہ نے ملائکہ سے کہا میں زمین پر اپنا تھک رہے ہیں آپ حضرات، زمین پر میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو پہلا خلیفہ قرآن کی زبان میں آدم علیہ السلام. تھک کے نہیں سنو، پہلا خلیفہ قرآن کی زبان میں حضرت آدم. پھر میرے مولا سجاد نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں دوسرا خلیفہ حضرت داؤد کو قرار دیا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا. اور اللہ نے تیسرا خلیفہ حضرت ہارون کو بنایا، حضرت موسیٰ کا. وَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ، اے ہارون میرا خلیفہ بن کے میری قوم میں رہے. اللہ نے تیسرا خلیفہ حضرت ہارون کو بنایا اور چوتھا خلیفہ ہمارے جد علی کو بنایا. جب نبی نے فرمایا یا علی انت وصی وزیری و خلیفتی فی بعدی، چوتھا خلیفہ میرے جد علی کو ہمارے نبی نے، ہمارے جد نبی نے بنایا. توجہ چاہوں گا میں ایک جملہ کہہ کر منزل بدل رہا ہوں. آپ نے دیکھ لیا زمین خلافت کتنی اونچی ہے؟ آپ نے دیکھ لیا مقام خلافت کتنا اونچا ہے؟ جی علی اللہ کی طرف سے بنائے گئے چوتھے خلیفہ ہیں. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد.